تو سورہ یوسف سب سے بہترین قصہ ہے، اور جہاں تک آپ نے سماعت کیا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اور ان کے ساتھ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان بھی ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے۔ پھر ان دونوں نے جو خواب دیکھا تھا، ان کے خواب کی تعبیر صحیح حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ کل جیسے کہ میں نے یہ بھی عرض کیا، خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں یہ بھی ایک علم ہے۔ یہ تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر بتانا۔ تعبیر کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کا کیا اشارہ ہو سکتا ہے، خواب میں کچھ اور دیکھا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے۔ یہ باضابطہ پورا ایک علم ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے خواب ہر کس ناکس کو نہ بتاؤ، ایرے غیرے کے سامنے اپنے خوابوں کو نہ بتایا جائے۔ اور مومن کے خواب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مطلب مومن کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں۔ نبوت اب بند ہو گئی، کسی کو نبوت نہیں ملنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے ذریعے ہیں۔ تو یہ خواب جو ہے بندوں کو ہدایت دینے کا ایک راستہ ہے۔ بسا اوقات تمہیں خواب میں وہ دکھا دیا جاتا ہے جس کی تمہیں حاجت ہو، یا تمہیں کسی چیز سے بڑا نقصان ہونے والا ہو، اس سے تمہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے خواب کے اندر۔ تو خوابوں کی تعبیر ایک اپنا علم ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں، جو اس کا علم رکھنے والے علماء ہیں انہی سے خوابوں کی تعبیر پوچھی جائے۔ اور خواب کی تعبیر دیکھنے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، حالت پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کس وقت دیکھا، دن میں خواب دیکھ رہا تھا یا رات کے وقت سونے میں خواب دیکھا ہے، اور دیکھنے والا کیسا ہے، متقی پرہیزگار ہے یا فاسق و فاجر آدمی ہے۔ ایک ہی خواب ہو سکتا ہے لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے بڑے عالم تھے۔ ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، جو اب تک امت میں خوابوں کی تعبیر پر لکھی ہوئی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ حضرت محمد بن سیرین نے کئی مرتبہ خوابوں کی تعبیر کو قرآن سے اخذ کر کے بتایا۔ ابھی جیسے ہم نے سورہ یوسف پڑھا ہے، اسی میں ایک آیت کو لے کر کے انہوں نے خواب کی تعبیر کس طرح سے بتائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کل خواب میں دیکھا کہ اذان دے رہا ہوں، اذان دے رہا ہوں یا اذان سن رہا ہوں۔ سنیے، خواب میں اگر اذان دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا اور معلوم کرایا کہ کیسا شخص ہے یہ۔ بتایا گیا کہ نماز روزے والا ہے، دیندار آدمی۔ تو آپ نے کہا مبارک ہو تجھے، تو عنقریب حج پہ جانے والا ہے۔ خواب میں اذان دیتے ہوئے سننا یا اذان خود دے رہا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حج پر جائے گا۔ مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں یا اذان سن رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کے متعلق معلوم کیا، خواب تو سیم تھا۔ تو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، فاسق و فاجر ہے، فلاں فلاں چیزوں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا تو نے خواب میں اذان سنا، ان قریب تو چوری کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ کتنی ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ الگ ہے۔ دیکھا کچھ اور ہے اور اس کی تعبیر، اور دونوں کو انہوں نے قرآن کی آیت سے بتایا۔ پہلے والے کو کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جہاں حج کا ذکر آیا ہے وہاں اذن کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بلاؤ لوگوں کو، اذان دو یعنی اعلان کرو۔ اس آیت سے کہا کہ وہ حج پر جانے والا ہے۔ اور دوسرے کو جو چوری کا آپ نے فرمایا چوری میں پکڑا جائے، اس کو بھی آیت سے بتایا، قالوا اذن مؤذن بینہم، یہ سورہ یوسف میں ہے کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو اب واقعہ ہے اس میں آپ سماعت کریں گے، ان کی کٹوری چوری ہو گئی اور پھر چور پکڑے بھی گئے۔ تو اس آیت سے انہوں نے کہا کہ جو خواب میں فاسق و فاجر آدمی نے اذان دیتے ہوئے سنا ہے تو وہ چوری کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ خوابوں کی تعبیر ایک اپنا علم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت دیکھنا
کسی کی موت دیکھنا وہ اس کی زندگی کی علامت ہے، اس کی لمبی عمر کی علامت ہے۔ مجھے آج آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں خوابوں کی تعبیر، کیونکہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خواب آدمی بھول جاتا ہے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، کچھ بزرگ جو انتقال کر چکے، وہ اگر آئے ہیں ملاقات کرتے ہیں، ہنسی خوشی بات چیت ہو رہی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن گلے ملتے ہیں جو انتقال کر چکے، ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں، انتقال کیے ہوئے ہمارے باپ ہیں، چاچا ہیں، کوئی بھی ہیں۔ وہ تو مجھے کافی دنوں کے بعد میں خواب کی تعبیر دیکھا تو پتا چلا کہ مرے ہوئے پرانے لوگ اگر گلے مل لیں تو اس کے جیل جانے کا اندیشہ ہے، اس کے جیل میں قید ہونے کا اندیشہ ہے۔ خوابوں کی تعبیر ایک بڑا علم ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے بھی ایک بار خواب دیکھا تھا، اور اتنا بھیانک خواب دیکھا تھا، یہ حضرت محمد بن سیرین کے حیات میں موجود تھیں، جب وہ تابعی خود موجود تھے، خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو زبیدہ خاتون نے خواب یہ دیکھا کہ اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ ان کی عزت لوٹ رہے ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ خواب میں کسی ایک عورت کی عزت لوٹ رہے ہوں تو کتنا بھیانک ہے، عورت تو ڈر جائے، بھیانک خواب ہے۔ صبح اٹھی تو پریشان ہوئی، کس سے خواب کی تعبیر پوچھوں۔ اس نے زبیدہ خاتون نے بتانے کو بھی شرم محسوس کیا کہ کیسے میں کسی کو بتا سکتی ہوں کہ خواب میں میرے سارے مرد حضرات عزت لوٹ رہے تھے۔ تو اپنی ایک خادمہ سے زبیدہ خاتون نے کہا کہ جاؤ حضرت سیدنا محمد بن سیرین کے پاس اور جا کر کے ان سے کہنا کہ تو نے خواب دیکھا، توجہ چاہتا ہوں، تو نے خواب دیکھا کہ بہت سارے مرد میری عزت لوٹ رہے تھے۔ کیسے کہے گی وہ بادشاہ کی بیوی نے ایسا گندا خواب دیکھا ہے؟ تو نے دیکھا یہ کہنا، اور کیا خواب کی تعبیر بتاتے ہیں وہ آ کر مجھے بتانا۔ لوگ ہمارے پاس بہت آتے ہیں، ان کو پوچھنا ہوتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے دوست کی بیوی کو ایسا مسئلہ ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی دوست کی بیوی کا بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، حیا کی وجہ سے۔ خود کی بیماری کو بھی اگر کسی دوسرے پہ ڈال کے پوچھتا ہے میرا دوست ہے اس کو ایسا پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اتنا تو اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ زبیدہ خاتون نے بھیجا اپنی خادمہ کو یہ کہہ کر کے تو بول کہنا کہ تو نے خواب دیکھا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے سنیے، ایسے خوابوں کو آپ ہمارے پاس مت بھیجنا۔ وہ خادمہ تو گئی حضرت محمد بن سیرین کے پاس، وہ چلتے پھرتے آدمی نہیں تھے، خوابوں کی تعبیر کے بڑے عالم تھے۔ کہا کہ حضور ایک بڑا بھیانک خواب میں نے دیکھ لیا کل۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد میری عزت لوٹ رہے تھے، میں ڈر گئی صبح اٹھ کر کے۔ تو آپ نے پوچھا اچھا کیا کام کرتی ہوں؟ تو اس نے کہا میں خادمہ ہوں، کنیز ہوں محل میں۔ تو آپ ہنسنے لگے، جھوٹ بول رہی ہے، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے یہ خواب دیکھا ہی نہیں، جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا پتا ہے، تو خدمت کرنے والی باندی ہے، اور یہ اس قسم کا خواب تو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس نے کہا اچھا چھوڑیے، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی دیکھا ہو۔ کہا کون دیکھا ہے بتاؤ۔ پھر اس خادمہ نے بتا دیا کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، جاؤ اس خواب کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ جا کر اپنی خاتون سے کہو عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت نفع اٹھائے گی، امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور خواب کی تعبیر ہی ہے کہ حضرت زبیدہ خاتون حج پر آئیں، عرفات کے میدان میں دیکھا حاجیوں کو پیاس سے بلکتے ہوئے، انہوں نے وہیں پر یہ اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا کہ مولا تیرے مہمانوں کو پانی پلانے کا میں انتظام کروں گی۔ اور اس کے بعد زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ بغداد سے لے کر
عرفات کے میدان تک 1400 کلومیٹر کی نہر بنائی، اور وہاں سے جب پانی چھوڑا تو میدان عرفات تک پانی آ گیا، اور 1 2 نہیں 1200 سال تک حاجی لوگ اس سے پانی پیتے رہے۔ اس خواب کی تعبیر تھی یہ، 1200 سال تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، اس کے علاوہ پانی کا کوئی وہاں پر ذریعہ نہیں تھا۔ اب جا کر کے وہ بند ہو گیا جب سعودی حکومت آئی، لیکن اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی وہ نہر اسی انداز سے حجاج اکرام جو بھی جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں عرفات کے میدان سے مزدلفہ جانے کے وقت یہ نہر زبیدہ نظر آتی ہے آج بھی۔ اور حد تو یہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ان سے پوچھا تھا کتنی لاگت آئی اتنی لمبی نہر بنانے میں، تو زبیدہ خاتون نے کیا کہا اپنے شوہر سے؟ کہا میں یہ قومی خزانے سے پیسے نہیں لی تھی، یہ میرے ذاتی خرچے کے پیسے تھے، اس سے میں نے بنوایا۔ قومی خزانے سے اگر بنائی ہوتی تو میں آپ کو حساب دیتی، یہ میرے ذاتی خرچوں سے میں نے بنایا، لہٰذا حساب میں آپ کو بھی نہیں دوں گی، قیامت کے دن صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں اس نہر میں کتنی لاگت آئی، کتنا پیسہ گیا، وہ اللہ والے لوگ تھے۔ تو بہرحال خواب کے سلسلے میں یہ بتا رہا تھا، اور یہ سورہ یوسف بھی شروع ہوتا ہے خواب سے ہی۔ میں نے کل ہی بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا، کل کی اگر آپ کو تفسیر یاد ہو تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ 11 ستارے، 1 چاند اور 1 سورج ان کو سجدہ کر رہا۔ یہ خواب ذہن میں رہے، اور اس کے بعد کیا کیا ہو گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قافلہ اٹھا کر لایا بازار مصر میں، وہاں پر ان کو نیلام کیا گیا، پھر بیچ دیا گیا، عزیز مصر کے گھر آئے، زلیخا خاتون فدا ہوئی، الزام لگا، جیل گئے۔ جیل میں کتنے سال؟ 1400 سال چلے گئے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب بادشاہ نے بھی خواب دیکھا۔ دیکھیں خواب کے ارد گرد گھوم رہی ہے بات۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا؟ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف۔ وہ کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھا کہ 7 بھینسیں ہیں سوکھی ہوئی، و7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سوکھے گھاس کی اور 7 اچھے والے اناج کی اوٹ دیکھا۔ ایک خواب ایسا تھا 7 بھینسیں ہیں، اور اس میں 7، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھاس کا جو اوٹ بناتے ہیں، کسان لوگ بناتے ہیں بیلوں کے چارے کے لیے، اور 7 ہرے گھاس کے اور 7 سوکھے گھاس کے۔ اس طرح سے اس نے دیکھا یہ 7 کا عدد کیا ہے؟ وہ پریشان ہوا، تو اس نے صبح اٹھ کر کے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کوئی ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتائے؟ تو اس کے درباریوں میں وہ چھوٹا ہوا قیدی موجود تھا جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتائی تھی، جو انگور کا رس نچوڑ رہا تھا، وہ آزاد بھی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایک آدمی پتا ہے جو جیل کے اندر رہتا ہے، خوابوں کی سچی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ۔ تب یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد کر کے لایا گیا۔ یوسف افتنا فی 7 بقرات، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات۔ اب بادشاہ کہتا ہے اے یوسف میرے یہ 7 بھینسوں والے خواب کی تعبیر بتاؤ، کیا ہوگا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال جو ابھی آئیں گے تمہارے بہت خوشحالی کے ہوں گے، غلہ اناج سب زیادہ ہو جائے گا۔ ثم یأتی بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ جو ہے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں گے، پوری زمین سوکھ جائے گی، اناج غلہ ختم ہو جائے گا، لوگ اپنے آپ کو بیچنے لگ جائیں گے، سب چیزیں اٹھا کر بیچ دیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو تمہارے اچھائی کے 7 سال ہیں، یہ اس میں اناج اور غلہ خوب جمع کر لو، اور جب وہ برے دن آ جائیں، یعنی بھوک و پیاس و شدت کے، اس وقت اپنی رعایا کو تم اناج تقسیم کرو۔ تو بادشاہ کو یہ خواب سمجھ آ گیا، یہ تعبیر سمجھ آ گئی، اور اس کے اعتبار سے بادشاہ نے اعلان کیا اور سارے غلے اناج جمع کیے جانے لگے۔ اور یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد بادشاہ مصر نے سیدھے اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھا دیا۔
وزیروں میں بھی وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھا دیا. یہی ہے رب تعالیٰ کا نظام. گھر سے نکلے، قافلے میں گئے، کنویں میں ڈالے گئے، بازار میں بیچے گئے، پھر جیل میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد سیدھے رب تعالیٰ کہاں وہ اتنا بلند مقام کے وزارت عظمیٰ پر بٹھا دیا. اور اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین پر یوسف کو قوت بخشی. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے ملک کے اور سلطنت کے کاموں کو ایسا نبھانا شروع کیا کہ بادشاہ کا اعتماد پورا آپ کے اوپر. 7 سال گزر گئے. اس کے بعد جو قحط کے 7 سال آئے، وہ آگے کے جو 7 سال تو ساری رعایا پریشان تھی. ہر جگہ سے لوگ بھوکے اور پیاسے، اور کچھ بھی نہیں تھا. سب لوگوں نے جانور بیچ دیے، گھر بیچ دیے، اپنے آپ کو بھی بیچنے لگ گئے. تبھی اعلان ہوا کہ لوگوں کی ضروریات کے لیے شاہی خزانے سے غلہ دیا جائے گا. جو جس گھر میں اب راشن تقسیم ہوتا ہے، جس گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنا راشن لے کے جاؤ. اعلان ہو گیا، ہر جگہ سے لوگ اناج غلہ لینے کے لیے آئے. یہ وہ زمانہ ہے جب یہ شدت بھوک اور قحط سالی کی وجہ سے سارے لوگ پریشان تھے. تو یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی، ان کا کیا ہوا؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی ہی مول لے کر جی رہے تھے. یعقوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی. نبی تھے یعقوب علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اتنا غم تھا آپ کو کہ آپ کی بینائی چلی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو سکون دینے کے لیے ایک اور بیٹا عطا کیا یعقوب علیہ السلام کو، جن کا نام بنیامین رکھا گیا. بنیامین، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کئی سالوں بعد بنیامین پیدا ہوئے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام کے مقام پر بنیامین کو زیادہ پسند کرتے تھے، اپنے قریب رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا. بہرحال اب غلہ اور اناج جب بٹنے کی بات آئی تو یہ 10 بھائیوں کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ، بادشاہ مصر غلہ اور اناج تقسیم کر رہا ہے، تم لوگ بھی اپنے حصے کا لے آؤ. یہ 10 لوگ نکلے اور آئے. ان کو تو خبر ہی نہیں ہے یوسف کہاں ہیں. یہ تو کنویں میں ڈال کر ختم سمجھ رہے تھے، ان کی زندگی کا خاتمہ سمجھ بیٹھے تھے. اس کنویں سے، زہریلے کنویں سے بھلا زندہ کون نکلے گا جس میں یہ لوگ ڈال کے آئے تھے. لیکن اللہ جہاں سے چاہے نکالے. اب یہ 10 آئے اور غلہ جب تقسیم ہو رہا تھا تو یہ لوگ جیسی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا، دیکھتے ہی پہچان لیا. اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. بادشاہ وقت کا وزیر اعظم ہے، اتنے بڑے مقام پر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک اور بھائی میرا چھوٹا یعقوب علیہ السلام کا نور نظر بن چکا ہے، بہت عزیز ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے. تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا 10 اور ایک ہمارا بھائی. کہا جاؤ اس کو بھی لے آؤ، اس کو لے کر کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کو ہمارے ابا نہیں بھیجیں گے. کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارا ایک بھائی ایسے ہی غائب ہو گیا، اس کے ساتھ حادثہ ہوا، فلاں فلاں سب. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. اور کہا کیا وہ اب ہمارے والد کا نور نظر ہے، اس کو ہم نہیں لا سکتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بھی اس وقت تک تمہیں غلہ نہیں دوں گا جب تک اس بھائی کو نہیں لاؤ گے. اب کیسے لائیں؟ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا. وہ گئے روتے گڑ گڑاتے اپنے ابا سے کہنے لگے بادشاہ مصر کا جو وزیر اعظم ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے جب تک چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجیں گے وہ دے گا نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہا اس سے پہلے بھی تم لوگوں نے ایسی ہیلے بہانے کر کے مجھ سے یوسف کو دور لے کے، اور کچھ وہاں ان کے ساتھ غلط ہوا. میں نہیں چاہتا کہ میرے اس چھوٹے سے بیٹے کو بھی تم لوگ کچھ کرو. انہوں نے قسمیں کھائی، قدموں پہ گرے اور کہا کہ ہم سے جو خطا ہوئی، اتنے سالوں سے ہم آپ کی ناراضگی مول لیے ہوئے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، پوری ان کی حفاظت کریں گے. ان کے بغیر تو بادشاہ ہمیں کچھ دینے کو راضی بھی نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا، چھوٹے بیٹے کو بھی. بنیامین کو لے کر کے 10 بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو دیکھا، اور اس کے بعد
غلہ جب تقسیم کر رہے تھے سونے کی کھٹوری سے اناج دیا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کے جھولے میں وہ سونے کی کھٹوری ڈال دی اور اس کے بعد سب کو بھیج دیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ نے اعلان کروایا کہ شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی, ناکہ بندی کی جائے اور تلاشی لی جائے, کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ چرایا ہے. سب کی تلاشی لی گئی تو وہ 10 بھائیوں کے بعد جو چھوٹے تھے بنیامین ان کے جھولے میں مل گئی. ان کو پکڑا گیا, کہا گیا کہ ان کو پکڑا جائے گا. یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان کو پکڑ کر کے لائے اب تو وہ رونا دھونا شروع کر دیے. ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے پہلے, اب ہمارے باپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کریں گے, اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو آپ رحم کرو. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. وہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ کے رکھ لو, اس کو چھوڑ دو. یہ 10 ہے نا, ہم ان میں سے کسی ایک کو رکھ لو, آپ اس کو چھوڑ دو, آپ بہت اچھے لگتے ہو. انہوں نے کہا وہی کل والی بات میں نے جو کہا, جیل والوں کو جس کی ضرورت ہے اس کو ہی پکڑا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. ہرگز نہیں, اللہ معاذ اللہ, میں کسی ایسے کو کیوں پکڑوں جس کے پاس یہ کھٹوری نہیں ملی, جس کے پاس ملی اسی کو پکڑوں گا. اب وہ پریشان ہو گئے, کیا کریں گے, ہمارے باپ غم سے ختم ہو جائیں گے, انتقال ہو جائے گا. تو یہ باتیں چل رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ جاؤ تمہارے والد کو بھی لے آؤ. کہا وہ کیسے آئیں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کے دیا, کہا یہ لے جاؤ اور اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا. قرآن پاک میں ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی. جاؤ ہمارے باپ کے چہرے پر یہ ڈال دو جبہ. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا ڈال دو گے تو ہوگا کیا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اب سنیے, یہ جبہ لے کر چلتے ہیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جیسے یہ بھائی ان کے جبہ لے کر چل رہے تھے وہ گھر میں پریشان تھے, گھر والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جیسے جیسے وہ لوگ قریب آتے گئے حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف. گھر والوں نے کہا آپ تو پرانی محبت میں ابھی بھی ہیں, آپ کو ہر جگہ یوسف 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 نظر آتا ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. لوگوں ان کے گھر والوں نے کہا, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ گمان نہیں تھا, وہ یقین تھا. کیا کئی چیزیں ملتی ہیں نبی کو دور سے ہی خوشبو محسوس ہو رہی ہو اپنے بیٹے کی, اور وہ بھی نبی ہیں. ایک نبی کو دوسرے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, نبی کا پاور دیکھیں, نبی کی طاقت دیکھیں. اب اس کے بعد آیتیں سنیں. یہ بریلویوں کے واقعات نہیں, کہانی جس کو کہہ کر کے لوگوں میں پھیلا دیا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں سناتے ہیں. آؤ کہانی نہیں, قصہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے احسن القصص, اور اس میں ہمارا عقیدہ موجود ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ. اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو جبہ لے کر کے آئے تھے وہ لائے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرا, ان کی آنکھیں آ گئی. ارے نبی کا جبہ